नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हैरत अंगेज और चौंका देने वाले इंकिशाफात का जिक्र करेंगे जिससे आप वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वायरसेस जो कि आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, क्या वाकई कुदरती आफात हैं या साइंसी लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए सेयूनियो दजाली ताकतों के हथियार हैं। लिहाजा वक्त जाया किए बगैर बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात पहुंच सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अक्सर मूवीज और गेम्स में ज़ोंबीज को प्रोमोट किया गया है। ज़ोंबी दरअसल एक जिंदा लाश को कहा जाता है, ऐसी लाश जो दर्द से मुस्तस्ना होती है। कोई हथियार, कोई असला उस पर असर नहीं करता। ये जिसको छू ले या काट ले तो ये वायरस उसके अंदर मुंतकिल हो जाता है। इस हवाले से कई फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर कोरोना वायरस जैसे वायरस और इनसे होने वाली हलाकत खेजी पर भी हॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें कोटेंजन फिल्म में दिखाए गए मनाजिर तो इस हद तक कोरोना वायरस से मुमासलत रखते हैं कि अकल दंग रह जाती है। जी हाँ, 2011 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की फिल्म कोटेंजन की कहानी हैरत अंगेज तौर पर कोरोना वायरस और इसकी वजह से दुनिया भर में पैदा होने वाली हंगामी और तशवीशनाक सूरत हाल से मुमासलत रखती है। हालांकि फिल्म कोटेंजन आज से 9 बरस कबल रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म में दिखाए जाने वाले हालातों वाकयात ज़हन को घुमा देते हैं और इंसानी अक्ल सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि 9 बरस कबल जो कुछ फिल्म में दिखाया गया आज हूबहू वैसे ही हालात पैदा हो जाए। फिल्म में दिखाया जाता है कि डॉक्टर और माहिरीन सेहत इस वायरस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये वायरस, जिसे फिल्म में MEV1 का नाम दिया गया है, आया कहां से है और इंसानों में कैसे मुंतकिल हुआ, जिसने चंद ही दिनों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि शायद ये वायरस एक बायोकेमिकल हथियार है जिसे दहशतगर्दों की एक तंजीम ने जानबूझकर दुनिया भर में फैलाया है। प्यारे दोस्तों, सिर्फ कोटेंजन ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में और भी फिल्में हैं जो जानलेवा वायरस या आलमी वबा जैसे मौजू पर बनाई गई हैं। जैसे 1995 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म 12 मैकीज भी एक वबा के मौजू पर मबनी फिल्म है। इस फिल्म में 2035 का दौर दिखाया गया है। फिल्म की कहानी जानलेवा वायरस के गिर्द घूमती है जिसने दुनिया भर में तबाही फैला दी है। बहुत सारे लोग इस वायरस के हाथों अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं और जो लोग बच गए हैं वो जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हैं। इस फिल्म में टाइम ट्रैवल के जरिए साइंसदान ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वायरस फैला कैसे। नाज़रीन ग्रामी, 1995 में ही रिलीज हुई एक और फिल्म आउटब्रेक एक मेडिकल डिजास्टर फिल्म है। फिल्म में दिखाया गया है कि अफ्रीका में एबोला वायरस जैसा मोटाबा नामी वायरस फूट पड़ता है। इस वायरस की वजह से मुतअद्दिद लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा हॉलीवुड में ज़ोंबी के मौजू पर कई फिल्में बनी हैं। ये ज़ोंबीज दरअसल एक खास किस्म का वायरस होता है जो इंसानों में मुंतकिल होकर उन्हें हैवानों में तब्दील कर देता है और बहुत तेजी से फैलता है। बल्कि हॉलीवुड की एक फिल्म वर्ल्ड वार Z में दिखाया गया है कि इस पुरस्कार वायरस की वजह से लोगों को घरों में रहने और राशन जमा करने की ताकीद की जाती है, जबकि शहर के शहर इस वायरस के फैलने की वजह से उजड़ जाते हैं। 2007 में रिलीज होने वाली आई एम लेजेंड नामी फिल्म की कहानी भी एक खतरनाक वायरस के गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि वायरस के फैलने की वजह से दुनिया की 90% आबादी खत्म हो चुकी है और 8.9% लोग ज़ोंबी बन गए हैं, जिन्हें फिल्म में डार्क सीकर्स कहा गया है। यानी ये लोग सिर्फ रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं और दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी बचा है जिसका नाम डॉक्टर रॉबर्ट है। फिल्म में यह जानलेवा वायरस कैंसर के इलाज की दवा के साइड इफेक्ट के तौर पर सामने आता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है। इस वायरस के खतरे के पेश नजर वाहिद बच जाने वाले डॉक्टर रॉबर्ट खुद को करंटीना कर लेते हैं ताकि वायरस से मुतासरा अफराद के राब्ते में ना आए। इसके साथ ही वो इस वायरस का इलाज भी ढूंढने में मसरूफ होते हैं। लिहाजा अंदाजा लगाइए कि किस तरह से इंसानों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। कोरोना वायरस तो महज एक ट्रेलर था जिसे इंसानों को मेकअप माइंड कर दिया गया है। असल फिल्म तो अभी रिलीज होना बाकी है। अब जल्द ही फिल्मों में दिखाए जाने वाले किरदार ज़ोंबीज भी आपको हकीकी दुनिया पर अप्लाई होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, एक ऐसे ही वायरस की निशानदेही की गई है जो इंसान को चिड़चिड़ा कर देता है और इंसानी जिस्म ऐसा रूप इख्तियार कर लेता है कि इसे ना तो किसी जख्म का एहसास होता है और ना किसी चीज की फिक्र होती है, चाहे आप उसका हाथ ही क्यों ना काट दें। बल्कि इस बीमारी के दौरान इसका दिल गोश्त खाने को तरजीह देता है
اور اپنی اس بھوک کو مٹانے کے لیے نہ تو وہ کسی جانور کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی انسان کو۔ لہٰذا ناظرین ذرا غور کریں تو یہ وہی علامات ہیں جو ہمیں فلموں کے ذریعے زومبیز میں دکھائی گئی ہیں۔ دراصل یہ صہیونی طاقتوں کی سازشیں ہیں جنہیں قبل از وقت پلان کر کے میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے۔ ویسے ان کی پلاننگز کمال کی ہیں۔ 20 سے 25 سال قبل میڈیا کا سہارا لے کر ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایسے واقعات جنم لیں گے، اور پھر ہو بہو اپنی اس پلاننگ کو ساری دنیا پر اپلائی کر دیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، اب جلدی زومبی وائرس کو بھی اس دنیا پر اپلائی کیا جانا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کرونا وائرس کو فلمایا گیا اور پھر اس کے بعد دنیا پر اپلائی کیا گیا۔ زومبی وائرس کے لیے وارننگز جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ کیسا فتنہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبر کے پاس گزرنے والا یہ نہ کہے گا کہ اے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا اچھی حالت میں مر گیا، کاش کہ میں بھی اسی کی طرح اچھی حالت میں مرتا۔ آج کل آپ کے سامنے ہے کہ کرونا وائرس سے مرنے والے کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی کفن۔ ساری دنیا ایک جانب اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ناظرین گرامی، امت مسلمہ جن مصائب و مشکلات کا شکار ہے وہ کسی دیدہ ور سے پوشیدہ نہیں۔ ہر دن اپنے جلوہ میں نت نئے فتنے لیے جلوہ گر ہو رہا ہے، اور ہر رات اپنے ساتھ آزمائشوں کی نئی ظلمت لیے چلی آ رہی ہے۔ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جانے پر ایک کے بعد ایک دانے گرنے لگتے ہیں، اسی طرح نئے نئے فتنے ایک کے بعد ایک اس امت میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے ان حادثات و واقعات کی نشاندہی کر دی تھی۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد از جلد اعمال صالحہ اختیار کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ آدمی اس حال میں صبح کرے گا کہ وہ صبح ایمان والا ہوگا، اور شام اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ دنیا کی حقیر متاع کے عوض وہ اپنا دین و ایمان بیچ ڈالے گا۔ یہ فتنے گمراہ تحریکوں اور دعوتوں کی شکل میں بھی نمودار ہو سکتے ہیں، اور مال و دولت اور اقتدار کی ہوس اور دوسری نفسانی خواہشات کی شکل میں بھی ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اگر انسان کو شریعت پر استقامت کی نعمت حاصل نہ ہو تو ان فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بہت دشوار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس آدمی کی مانند ہے جو ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھام لے۔ ان فتنوں کی احادیث مبارکہ میں مختلف صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔ مثلا وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا، نیک اعمال کی کمی ہو جائے گی، دین سے ناواقفیت پھیل جائے گی اور دین کا علم اٹھ جائے گا، بخل اور پیسے کی محبت عام ہوگی، قتل و غارت گری کا دور دورہ ہوگا، خود قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، شراب کو شربت، سود کو تجارت اور رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کیا جائے گا، اولاد سے کراہت ہوگی، بارش سے ٹھنڈک کی بجائے گرمی کی سی تکلیف ہوگی، بدکار سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے، ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، ہر بازار کی سربراہی اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور امانتیں برباد ہوگی، انصاف کمزور ہو جائے گا اور ظلم کا دور دورہ ہوگا، امن کم ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، ناگہانی اموات بڑھ جائیں گی، عدالتی فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی، آخر زمانے کے لوگ اپنی امت کے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یہودیوں اور نصرانیوں کی پوری نکالی کی جائے گی، معمولی نااہل آدمی جمہور کے اہم معاملات میں رائے زنی کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ چند مثالیں ہیں ان پیش کی خبروں کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے دور کے بارے میں 1400 سال پہلے بیان فرمائی۔ جب ہم حالات عالم کے تناظر میں ان احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ احادیث موجودہ حالات کی مکمل آئینہ دار ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فتنوں کے زمانے کے حالات کی پیش کی خبر دی،
وہاں مختلف قسم کے فتنوں کے برے اثرات سے بچنے کے لیے وہ بنیادی نکات بھی بیان فرما دیے کہ اگر کوئی شخص ان کی پابندی کر لے تو کم از کم وہ اپنے آپ کو ان برے اثرات سے بچا سکتا ہے۔ اگر ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھتی جائے تو یہی ان فتنوں کا اجتماعی علاج بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ جو کوئی اس زمانے میں احکام الہی کے بڑے حصے پر عمل کرے لیکن صرف 10ویں حصے پر عمل ترک کر دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جو کوئی اس زمانے میں احکام الہی کے صرف 10ویں حصے پر عمل کر لے تو وہ نجات کا مستحق ہوگا۔ اگر کبھی مسلمانوں میں بام خانہ جنگی کا فتنہ کھڑا ہو تو ان سنگین حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اکثریت اور ان کے سربراہ کے ساتھ وابستہ رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی نہ کوئی اکثریتی جماعت ہو نہ امام یعنی برحق سربراہ تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے میں ان تمام فرقوں، پارٹیوں، گروہوں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لینا۔ جب فتنوں کا ظہور کثرت سے ہونے لگے تو ان سے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان قریب فتنے پیدا ہوں گے۔ ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا صحیح کرنے والے یعنی کسی سواری کے ذریعہ یا پیدل دوڑنے والے اور جلدی چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ پس جو شخص ان فتنوں سے نجات کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ پائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کے ذریعے پناہ حاصل کرے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں شیطانی، دجالی اور صہیونی طاقتوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے اور ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بدل دیا ہوگا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔